ایسی کوئی بات ٹھیک نہیں ہوئی تھی, لیکن نیب قانون ضرور ڈسکس ہوا تھا, وہ بات ہو چکی ہے. اور ابھی بھی دوبارہ جب ہم پرانا جو لیبس کر گیا ہے, ایک نئے مسودے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, فروغ نسیم صاحب لا منسٹر اس پہ کام کر رہے ہیں. جب وہ مسودہ تیار ہو جائے گا تو ہم اپوزیشن کے ساتھ پھر بیٹھیں گے, کیونکہ جیسے میں نے کہا وہ قانون مستقل بن ہی اس وقت سکتا ہے جب ہم دونوں ہاؤسز سے اس کو پاس کروا سکیں. اچھا, تھوڑی سی یعنی ایک تھوڑی سی کلیئرٹی اس میں مل رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیب کے حوالے سے, نیب کے آرڈیننس کے لیے سپورٹ کے لیے آپ نے جو پولیٹیکل میٹنگز کی ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ کی ہیں, اس کی وجہ سے یہ سٹوری آ رہی ہے کہ وہاں پر 18ویں ترمیم اور نیب میں ٹریڈ آف ہو رہا ہے, کہ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ وہ میٹنگ ہے جس کی طرف منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کر دیا؟ سر یہ ہو سکتا ہے کہ نیب کی میٹنگز, ویسے یہ نیب کی میٹنگ جو ہیں یہ کورونا کرائسس آنے سے پہلے ہوئی تھی, یہ بہت ریسنٹ نہیں ہے, یہ کوئی پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے کی بات نہیں ہے. ہاں دوبارہ رابطہ ضرور ہوا ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا, اعلانیہ کہا تھا کہ نئے مسودے کے نیب کے ساتھ ہم اپوزیشن کے ساتھ رابطے کریں گے. تو کل بھی مجھے پرویز خٹک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی شاید خواجہ آصف صاحب کی ان سے بات ہوئی تھی کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ کب تک میٹنگ ہوگی, لیکن ابھی ہوئی نہیں ہے. لیکن 18ویں ترمیم والی تو میں آج بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ سٹوری چلی کہاں سے ہے, تو اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے, اس پہ خط لکھے جا رہے ہیں سینٹ کے اندر اور لیڈرز کے بیانات آ رہے ہیں. میں یہ معمہ ہے ابھی تک میرے لیے. وہ تو شاید اس لیے ہے کہ پالیٹکس میں کوئٹ پرو کو ہوتا ہے, تو جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این, پی پی پی, جن سے آپ کی نیب کے آرڈیننس پہ بات چیت ہو رہی ہے, وہ ان ریٹرن آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ سر وہ ریٹرن تو میرے خیال میں وہ باعث خود جو ہے نیب کا قانون کے اندر جو وہ ترامیم چاہیں گے تو وہی کوئٹ پرو کو اسی کے اندر ہوگا, قانون کے اندر. ظاہر ہے ان کا ایک تجربہ ہے, بڑا تلخ تجربہ ہے نیب کے قانون کے ساتھ. حالانکہ ہم تو اس میٹنگ کے اندر ہم نے ان سے سوال یہ کیا تھا, بھائی قانون آپ نے بنایا, جو لوگ اس قانون کو نافذ کر رہے ہیں وہ آپ کے لگائے ہوئے ہیں, ہمارا اس میں کیا لینا دینا, ہم سے کس بات کی آپ شکایت کرتے. اور ان میں سے 1-2 سینئر لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ اس کو ابھی بدل لو, لیکن ہم نے اپنی غلطی کی, ہم نے نہیں بدلا. تو وہ جو نیگوسیشن ہونی ہے وہ تو نیب کے قانون کی بذات خود ایک نیگوسیشن گیو اینڈ ٹیک ہے. اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا ایک بڑا واضح موقف ہے, عمران خان کی سیاست کا اور تحریک انصاف کی اور ہماری سیاست کا ایک بڑا کلیدی کنسر ہے احتساب. تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشکل ہوگی, جو بھی گیو اینڈ ٹیک ہوگی, جو بھی نیگوسیشن ہوگی, دیکھیں کیا بنتا ہے. اچھا اسد صاحب, آپ چونکہ منسٹر آف پلاننگ ہیں اور آپ کے تو یہ ڈائریکٹلی پورٹ فولیو میں بھی آتا ہے, آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے حکومت کو اس کے حوالے سے ایڈوائز کرنا. اب اس وقت آپ کی اور آپ کی حکومت کی تھنکنگ, منشا اور سوچ لاک ڈاؤنز کے حوالے سے کیا ہے کہ لاک ڈاؤنز میں مزید کب تک یہ لاک ڈاؤنز جو ہیں اس طرح سے جاری رہ سکیں گے؟ اچھا, تو اس کے اندر 2 چیزیں جی. ایک تو سمت کی اگر آپ بات کریں تو ہم بالکل کلیئر ہیں, کل میں نے بڑی تفصیل سے وجہ سمجھائی کہ کیوں ہمارے خیال میں بندشیں کم کرنے کی طرف جانا چاہیے. تو سمت تو بڑی واضح ہے. جو ابھی تک فیصلہ ہوا ہوا ہے وہ 9 مئی تک ایک فیصلہ ہوا ہوا ہے, مشاورت سے این سی سی نے یونانیمس فیصلہ کیا تھا. تو این سی سی کے پاس ہی جا کے ہم 9 مئی کے بعد کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہ کچھ تجاویز رکھیں گے اور اگلے وہ 1-2 دن کے اندر وہ کلیئر ہو جائیں گی اور ان کو رکھ دی جائے گا. لیکن ایک ہی گو میں یہ میں بالکل واضح کر لوں, ایسا نہیں ہونے والا کہ 10 مئی کو ہم جا کے بولیں کہ جی بالکل پاکستان جیسا کہ 15 فروری کو چل رہا تھا ویسے ہی دوبارہ چلانا شروع کر دے. کچھ بندشیں ہٹانے کی تجویز ہوگی, فیصلہ کریں, 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتے اس کے ریزلٹس دیکھیں, جس طریقے سے ہم نے 14 اپریل کو فیصلہ کیا تھا. اور 14 اپریل کے بعد بہت شکریہ, بہت شکریہ اسد عمر صاحب. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اس پہ کچھ میں انالیسس بھی کرتا ہوں آفٹر دا بریک. پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں سم اپ کر دوں کہ اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے, کیونکہ جو کچھ اسد عمر صاحب نے کہا وہ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان سے بھی میں سمجھنا چاہوں گا انہی ایشوز اور انہی معاملات اور ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نیب کے آرڈیننس کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اس حوالے سے ہمارے صلح مشورے ہو رہے ہیں, ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. 2 میٹنگز میں خود جو ہے وہ شامل ہوا ہوں. تاہم 18th امینڈمنٹ اور نیب کے آرڈیننس کے درمیان کوئی کوئٹ پرو کو نہیں ہے. انہوں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں. یہ اور بات ہے کہ ایک اور فیڈرل منسٹر ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اسد عمر ایسی میٹنگز میں شامل ہیں جہاں ایک
کوئڈ پرو کو ہو رہا ہے، یعنی حکومت 18th امینڈمنٹ پہ اپوزیشن کی جماعتوں PMLN اور PPP کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں خاص کر کے PMLN یہ چاہتی ہے کہ نیب کے قوانین میں اس طرح کی تبدیلیاں کی جائیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے کیسز جو ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کئی دفعہ حقیقت ایک پیاز کی طرح ہوتی ہے جسے چھیلنا پڑتا ہے، انین کی لیئرز کی طرح ہوتی ہے۔ اب میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، بہت ہی انفارمڈ ہیں۔ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ عباسی صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دس ڈسکشن۔ بہت شکریہ۔ تمہید تو آپ نے میری سن لی ہے۔ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ نیب کے آرڈیننس کے حوالے سے وہ 2 میٹنگز کر چکے ہیں اور اپوزیشن کی جماعتوں سے ہم سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ پیاز چھیلیں گے تو آنسو ہی نکلیں گے، جتنا مرضی چھیلا جاتا آنسو نکلیں گے۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے، نیب کا حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا چھوٹا، اس سے پہلے نیب کے بارے میں گفتگو حکومت سے تھی اپوزیشن کی کہ بھئی یہ غلط قانون ہے۔ تکلیف ان کو جب ہوئی، جب ہم کو تکلیف آپ کی تو اپنے زمانے جب نیب کے آرڈیننس آپ نے لے کے آئے تھے، آپ لوگ نہیں، ہم نہیں لے کر آئے، نیب مشرف کا تھا، تو ہم پہ جب کیس تھے تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کا بیسک ڈاکومنٹ ویسے ڈیفرنٹ تھا جو احتساب الرحمان کا ہوتا تھا جو سینیٹر اس وقت تھے۔ جی بہت فرق ہے اس میں فرق تھا۔ جی زمین آسمان کا فرق۔ موٹا فرق کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے بھی تو ایک احتساب کا بڑا پاورفل، بنیادی طور پہ 100 فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں برڈن آف پروف ایکیوز پہ ہے، دنیا میں ایسا قانون نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر موعید پیرزادہ صاحب چور ہیں، قتل کر دیا، نہیں چور ہیں، ٹھیک، اب آپ ثابت کریں کہ آپ چور نہیں ہیں۔ مجھ پہ کوئی برڈن نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ آپ نے کیا چوری کی ہے، بھینس چوری کی ہے، گائے چوری کی ہے، کیا کیا ہے۔ لیکن وہ اس بیسس پہ نہیں ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں اور آپ کے پاس اربوں روپے کے میرے پاس اثاثے ہیں تو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اثاثے کہاں سے آئے۔ بالکل یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، میں کہتا ہوں جی پیرزادہ صاحب کے پاس 2 ارب کے اثاثے ہیں، ٹھیک، میں کوئی ثبوت نہیں دیتا۔ نہیں ثبوت تو دینا پڑے گا۔ نہیں ثبوت نہیں، یہ ثبوت آپ نے دینا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہنا ہوگا کہ سینٹورس میرے نام پہ ہے، بلو ایریا کی پراپرٹی میرے نام پہ ہے، میں ثابت کروں گا میرے نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے سینٹورس ان کے نام پہ ہے، ٹھیک، اب آپ ثابت کرتے رہیں کہ میرے نام پہ نہیں۔ آپ دیں گے نا ڈاکومنٹس کے سینٹورس میرے نام؟ میں کہاں سے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ میرے نام آپ پہ؟ کہہ رہے ہیں کہ نیب میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ایک تماشا ہے نا۔ لیکن یہ تماشا آپ کی سارے دور حکومت میں رہا نہ جاری، یہ قانون آپ کے ہوتا تھا نا۔ یہ حکومت کے سے تعلق نہیں ہوتا، نیب ایک علیحدہ ادارہ ہے، اس حکومت نے اونرشپ لی ہوئی ہے۔ نیب تو ایک علیحدہ ادارہ ہے، اس کا حکومت سے تعلق نہیں، حکومت سے ڈائریکشن وہ نہیں لیتا، وہ خود ہی اس کے پاس اس کی کیا ایویڈنس ہے کہ انہوں نے اس کی اتھارٹی لی ہوئی ہے نیب کی؟ یہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ عام تاثر ہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں، وہ صاحب ہیں پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، انگلینڈ سے کوئی آئے ہیں، ایک بیرسٹر صاحب ہیں، اچھا شہزاد اکبر صاحب، ہاں اکبر صاحب، وہ کہتے ہیں جی میں ذمہ دار ہوں، میں احتساب کا وہ ہوں، SAPM ہوں، ان کا نام تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہے نا۔ نہیں احتساب پہ نا، ہاں تو احتساب وہ خود کہتے ہیں میں نے یہ کیس کروایا ہے، پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے اندر کیا۔ نیب نے، پرائم منسٹر نے امریکہ میں تقریر میں کہا 5000 پاکستانیوں کے سامنے، 5000 اچھا 50,000 کر لیتے، 25-30 ہزار تو تھے شاید۔ نہیں اس آپ نیٹ پہ جا کے اس آڈیٹوریم کی کیپیسٹی دیکھ لیں، امریکہ میں زیادہ بندے نہیں آنے دیتے۔ 25,000 ٹھیک ہے جی، 25,000 کے سامنے کہا کہ شاید عباسی کہتا ہے میں سر حیران ہی ہو رہا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے موقف میں کہ فیکٹس میں فرق کتنا ہوتا ہے۔ نہیں فرق نہیں، میں 50 کر دیتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 30 کی کیپیسٹی، نہیں میں 50 کر دیتا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، 30,000 لوگ، 30,000۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو اندر کر دیا۔ آپ کا نام تو لے لیا؟ نام لے کے کہا، آپ تقریر دیکھ لیں۔ اس نے کہا میں نے، بار بار وہ کہتا ہے میں نے اس کو اندر کر دیا، میں نے اس کو اندر کر دیا، تو ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو اب نیب پہ بات ہو رہی تھی جب حکومت کو تکلیف ہوئی کیونکہ افسروں نے کام کرنے سے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی فائل سائن نہیں کریں گے، ہم نے زندگی بھر نیب نہیں بھگتنی، ہم نے تو اپروور نہیں بننا۔ تو بات چیت جاری تھی، اتنے میں حکومت نے ایک آرڈیننس لے آئی، ایک فاروق نائک صاحب بل لے آئے، پرائیویٹ ممبر بل سینٹ میں، وہاں بھی کمیٹی بن گئی، یہاں آرڈیننس میں کمیٹی بن گئی۔ اس آرڈیننس میں 15A کو تو انہوں نے چینج نہیں کیا اس کی لینگویج کو۔ وہ تو آرڈیننس بڑا معمولی سے تھا نا، وہ بڑا معمولی سے تھا کہ پتہ نہیں ٹیکس کے کوئی ایشوز ہیں وہ نہیں یہاں پہ آئیں گے، اس قسم کی وہ معمولی سی باتیں تھیں۔ کیونکہ جب تک آپ نیب کے قانون کو مستقل اور مکمل طور پر ٹھیک نہیں کریں گے نا تو یہ ایک کورسو ٹول ہے، یعنی یہ لوگوں دبانے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بات کر لیں، کمیٹی بن گئی پارلیمنٹ کی، میں خود پیش ہوا اس کے سامنے، میں نے ان کو بتایا میں کہ جناب میں نے نیب فیس کی ہے اور میں
2000 سے فیس کر رہا ہوں. میں نیب کا آج کا گاہک نہیں ہوں, میں نیب کے اوریجنل گاہکوں میں سے ہوں. سن 99 میں بنی تھی, 2000 سے مجھے مقدمے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں نے بنایا کسٹمر ہوں میں اس کا, جی اوریجنل کسٹمر ہوں, لانچ کسٹمر, ایئر لائن بزنس میں لانچ کسٹمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی.